دوستوں، آپ نے چھوٹے سر والے سبز چولا پہنے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ ان لوگوں کو شادولہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ یہ نام انسانیت کی توہین کی مترادف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اگر ہم کسی کو بھی جو ہے وہ ایک جانور کے تشبیہ دیں گے تو وہ غلط ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ بجائے ان کو لیکن انہیں یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیا یہ شادولہ کے دربار پر مانگی گئی منت کی بنا پر پیدا ہونے والے بچے ہیں؟ اور کیا منت کی پہلی اولاد کا سر یوں ہی چھوٹا ہوتا ہے؟ اور کیا یہ چھوٹی سر والی پہلی اولاد شادولہ کے مزار کے لیے عطیہ کر دی جاتی ہے؟ ایسے بہت سے سوالات اور کچھ غلط فہمیاں اس حوالے سے موجود ہیں۔ ان سوالات کے بالکل درست جواب ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ جنہیں ہم مجذوب کہتے ہیں، جنہیں ہم ملنگ کہتے ہیں، جنہیں ہم درویش کہتے ہیں، یا وہ ریٹارڈڈ بچے جو تھے جن کو ہم سنبھال نہیں سکتے تھے، جن کو ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے، جن کو ہم لک آفٹر نہیں کر سکتے، ان کو ہم ان مزاروں پہ چھوڑ جاتے تھے۔ وہاں لوگ ان کو کھانا وانا بھی دیتے رہتے تھے، ان کو چھوٹے سر والے ان ملنگوں کی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے کئی غلط مفروضوں کا شکار ہیں۔ ان لوگوں کی کہانیاں حضرت سید کبیر الدین شاہدولہ کے مزار سے منسوب ہیں۔ ان کہانیوں کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں گجرات جانا ہوگا۔ شاہدولہ کے مزار کے راستے میں کئی بازار پڑتے ہیں۔ آنے والوں کو یہاں خوش دلی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ شاہدولہ کے مزار پر پہنچ کر ان تمام افواہوں کا جیسے خاتمہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہر طرف چھوٹے سر والے لوگ ہی نظر آئیں گے۔ ہمیں یہاں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ حضرت سید کبیر الدین شاہدولہ 1554 کو گجرات میں پیدا ہوئے اور 1674 میں ہی یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شاہدولہ مخلوقات کا بے پناہ درد رکھنے والے انسان تھے۔ ان کو ہمیشہ انسانوں اور جانوروں کی خدمت کرتے ہی دیکھا گیا۔ بیٹھ سکتا ہے نہ کھچتری ویش کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، ایک ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ تو انہوں نے ایک لنگر وہاں شروع کیا۔ اس لنگر کے اندر انہوں نے لوگوں کو ساتھ بٹھانا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے ایک بار ایک عورت اپنے ذہنی معذور بچے کو آپ کی خدمت میں چھوڑ گئی۔ آپ نے اس بچے کی بے حد دیکھ بھال کی اور ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھا۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے چھوٹے سر والے بچوں کو آپ کے نام سے ہی منسوب کر دیا۔ بعد ازاں یہ افواہ بھی سینہ بسینہ چلتی رہی کہ اس مزار پر شکنجہ کس کر بچوں کے سر بڑھنے سے روک دیے جاتے ہیں۔ تاہم یہ بات بالکل درست نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں منت کی بدولت بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوتی ہے، لیکن پہلی اولاد کا سر چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے۔ تاہم گزشتہ ایک صدی سے یہ ضرور ہوتا آ رہا تھا کہ لوگ کم علمی کی بنا پر اپنے ذہنی معذور اور چھوٹے سر والے بچوں کو اس مزار پر چھوڑ جاتے تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے سر والے بچے ایک پیدائشی مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو کسی ایک جگہ یا مقام سے منسوب کرنا درست نہیں۔ مائکرو انسیفالی کا مطلب بھی نہیں سمجھتی۔ مائکرو انسیفالی کا مطلب ہوتا ہے دماغ کا یا برین کا چھوٹا ہو جانا۔ جو پیڈیاٹیشین ہوتا ہے بچوں کا ڈاکٹر جو ہے چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد حکومت پاکستان نے اس مزار کو اوقاف کی تحویل میں دے کر یہاں چھوٹے سر والے بچوں کو چھوڑنے پر پابندی لگا دی۔ ان معصوم اور ذہنی معذور لوگوں کو چوہے کیوں کہا جانے لگا؟ ماہرین کے مطابق یہ بھی سراسر کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہی تھا۔ چھوٹے سر والے ان بچوں کو پاکستان میں آج تک کئی انسانیت سوز جرائم کا بھی سامنا رہا ہے۔ کئی علاقوں میں ان معذوروں سے حضرت شاہدولہ کے مزار کے نام پر بھیک منگوائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگوانے والے متعدد گروہ بھی سرگرم ہیں۔ یہ گروہ اپنے مذموم عزائم کی خاطر بچوں کو معذور بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر بعض بچوں کو سروں پر شکنجہ کس کر ذہنی معذور بنا دیا جاتا ہے اور پھر انہیں سبز چولا پہنا کر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ قسم کے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ ان کے سر پہ کافی چیزیں استعمال کر کے ان کا سر چھوٹا کرتے ہیں، مگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور یہ جو شاہدولہ پیر کے چوہے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ ایک درویشی لین کے چوہے ہوتے ہیں جو نہ تو ان کو پیسے کی پرواہ ہے نہ کوئی کھانے کی۔ جو پروفیشنل چوہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں۔
صاحب علم افراد کا کہنا ہے حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ اللہ کے ولی اور نیک بزرگ تھے. ان کے نام پر انسانیت کی یوں تذلیل اور بچوں پر ظلم کرنے والے گروہوں کے خلاف حکومت کو فوری اور نہایت سخت ایکشن لینا چاہیے.